बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, ख़बर ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला महफूज हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में फुल कोर्ट की समाअत आज आखिरी रोज़ ख़त्म हुई और इसमें पाकिस्तान की अदालत में जो इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, इसने बहुत सारे सवालात को खड़ा कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिल्ला, जिन्होंने ख़ास तौर पे जो सवालात खड़े किए हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाकी जजेस क्या फ़ैसला देते हैं, कौम मुंतज़िर है। सलमान अकबर राजा और फिर काजी साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ और फैसल सदीकी साहब से जो सवालात पूछे गए, आज ये हाईलाइट था अदालत की इस कार्रवाई का। और काजी साहब ने फ़ैसला महफूज करने से पहले फ़ैसला सुना दिया है, लेकिन बाकी जजेस किस किस्म का फ़ैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने समाअत को बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर ऑब्ज़र्व किया और किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, उनके मुताबिक क्या कहना है। सलमान अकबर राजा के दलाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकबर राजा ये कहते हैं कि हमें आज़ाद डिक्लेयर किया तो हम पीटीआई में नहीं जा सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने पूरी दस्तावेजात अदालत में जमा नहीं कराई। हम बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, किसी पार्टी में शामिल होने की कोई ऑप्शन नहीं थी। आपको याद होगा ना कि सवाल ये खड़ा कर दिया गया पाकिस्तान में बीरबलों की फ़ौज के ज़रिए जो सहाफ़ी, आपको टुच्चे किस्म के सहाफ़ी जो हैं, वो खिड़कियां खोलकर बैठ जाते हैं और वो आइन और कानून पर बात करते हैं। वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे थे ना कि देखिए जी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जमात में शामिल नहीं होती तो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश है। और किसी भी अकल के अंधे ने, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कानूनदान मौजूद थे, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं लेकर गया। यानी अंदर से गद्दारी हुई है, अंदर से कार्रवाई डाली गई, जिसका आज नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और यही नुक्ता सलमान अकबर राजा की तरफ से उठाया गया। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्या करें? कभी नज़रियाती का पैगाम आया, कहा गया कि शहरानी ग्रुप के साथ आप शामिल हो जाएं, और फिर उससे पहले आपको याद होगा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ऑप्शन भी मौजूद था। और इसके साथ साथ हामिद रज़ा की जो जमात है, उनकी उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटली फैसला ले लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो भाई साहब थे, उन्होंने तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इमरान खान के हवाले से क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पहले वो गायब हुए कई घंटे और फिर उसके बाद आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो सबसे अहम नुक्ता है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब फॉर्म जमा करवाने जा रहे थे तो उनके कागजात को छीना गया। ये पाकिस्तान की आवाम ने सब कुछ देखा है। तो अब अगर कोई ये कहे कि जनाब आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे, आपने उसे अवेल नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन की इसमें जो कानूनी कार्रवाई है अब अदालत के सामने आ गई। मैंने आपको ना कुछ रोज़ पहले एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से और भी खबर दी थी कि ये दस्तावेजात पूरी अदालत में पेश नहीं करेंगे। एक बंदे ने फॉर्म जमा करवाया, उसका कोई रिकॉर्ड जिसके ऊपर ये बार बार कह रहे हैं ना कि कोई हमारे पास फॉर्म जमा नहीं करवाया गया, और डिक्लेरेशन और इसके साथ साथ जो एफिलिएशन वाला मामला है वो हर मेंबर ने जमा करवाई, लेकिन कागजात को छुपा लिया गया। और मैंने आपके सामने जो आसिफ अली जरदारी साहब का केस था उसकी मिसाल दी, स्विस बैंक के अकाउंट्स के अंदर जो पैसे पड़े हुए थे उसकी मिसाल दी, और फिर आपको ये भी याद होगा शेख अहमद सईद साहब का जो मामला, जो उन्होंने ब्रॉडशीट केस के अंदर रिमार्क्स दिए थे और फिर अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसमें लिखा भी कि आप उस तय खाने को नैब के खोल कर देखें जहाँ पर स्विस अकाउंट्स के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है, और वो चेक करें कागजात की जगह किसी ने मट्टी ना भर दी हो, तो कागजात गायब किए गए। अब इस केस के अंदर भी यही हुआ। सलमान अकबर राजा ये भी कहते हैं कि किसी पार्टी में शामिल होने का कोई ऑप्शन नहीं थे। इससे पहले जो कुछ हुआ वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अदालत आईनी तशरीह के जरिए हमें नशिस्तें वापस करे। जस्टिस अतर मिल्ला, मैं उन्हें इस केस के अंदर और इससे अलावा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने उन्हें हीरो हमेशा कहा, और वो हीरो हैं क्योंकि उनके रिमार्क्स बोल रहे हैं। और जिस तरह 80s और 90s की फिल्म के अंदर हीरो माशरे में बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है, यहाँ पर जस्टिस अतर मिल्ला हीरो इसलिए हैं क्योंकि इस बेंच के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ आपको जस्टिस अतर मिल्ला लड़ते हुए नजर आएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला। क्या ऐसे अमल को सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, ये सवाल है जी अतर मिर्ज़ा साहब का। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वही कुछ हुआ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। आपको सब याद होगा, हमें रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस वक्त भी महकमा ज़राअत के लोग आपको बहुत सारे एक्टिव नजर आए, और मुझे आज भी याद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक के सीढ़ियों पर खड़े होकर की थी, और उस वक्त बहुत सारे जर्नल्स का, ISI के बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया, और ये हम सब कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होता हुआ देख चुके हैं। और अतर मिल्ला यही बात कर रहे हैं कि 2018 में हुआ क्या। लेकिन फ़र्क दोनों में पता क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको फ़र्क समझाना। आज वोटर को भी सज़ा मिल रही है। आज बर्बरियत इस हद तक आगे बढ़ गई कि कातलाना हमले हुए। वहाँ तो आपको इज़्ज़त और एहतराम से जहाज़ में बैठाकर जेल पहुँचा दिया गया था, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी को ख़त्म करने की साजिश की गई। इमरान खान के साथ जो बोलता था उसको ख़त्म कर दिया गया। आपके सामने अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। और फिर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो सच बोलते हैं वो अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते। क्यों? कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात हैं, और ये वो कीमत है अदा करना पड़ी। ऐसा नून लीग के दौर में नहीं हुआ, इस तरह की बर्बरियत हमने नहीं देखी। इलेक्शन कमीशन की शफाफियत का मामला है, अगर वो हमसे दस्तावेजात छुपा सकता है, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। यही बात मैंने आपको कुछ रोज़ पहले बताई थी कि इन्होंने कागज़ छुपा ली, और आज अतर मिल्ला के वही रिमार्क्स हैं जो मैं आपको कुछ रोज़ पहले इसी समात के हवाले से अपनी प्रेडिक्शन आपके सामने रख चुका हूँ। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना ज़रूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बात सियासी जमात की नहीं है, बल्कि अवाम के वोट के हक की है। क्या खामोश रहें, अवाम का हक पामाल होने दें? ये सवाल उठाया गया है अतर मिल्ला की तरफ से। इसलिए आज की समात और इससे पहले जब उन्होंने आइन और कानून की बात की, कम अज़ कम वो मेरे हीरो हैं। चीफ जस्टिस के जी रिमार्क्स इस पर आए। फैसल सदीकी को उन्होंने टोक कर कहा, और ये ज़रा गौर कीजिएगा, हम काजी साहब के खिलाफ नहीं हैं, उनकी इस गुफ्तगू के खिलाफ हैं, उनके इन रिमार्क्स के खिलाफ हैं, और उन फैसलों के खिलाफ हैं जो काजी साहब किसी की सहूलतकारी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आप बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बात करने लगते हैं और मामले को उस तरफ लेकर जाते हैं। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर रहें, मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। अब उन्होंने ना जी फैसला सुना दिया है, और काजी साहब फैसला क्या देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती है, और ताकतवर हल्के जो चाहते हैं, ये मखसूस नशिस्तों में काजी साहब का जो वोट है वो इन जमातों की तरफ है, और ऐन मुमकिन है कि इन्हें नशिस्तें मिल जाएं। आप चाहते हैं, ये काजी साहब के कोट अनकोट अल्फाज हैं, कि आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि 2018 से शुरू किया जाए तो मामला वहीं से शुरू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। फैसल सदीकी ने पलट कर रख दिया है जी, दलाइल क्या खूब दिए, और वो क्या कहते हैं कि मुख्तसर रहूँगा, 15 मिनट में जवाब दूंगा और जवाबुल जवाब मुकम्मल करूँगा। होता ये ना कि अगर एक तरफ से सवालात खड़े किए गए और उसका जवाब आ जाए तो फिर उसके ऊपर काउंटर आर्गूमेंट होता है। यानी जवाबुल जवाब मुकम्मल करने के लिए 15 मिनट फैसल सदीकी साहब की तरफ से मांगे गए। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 में अपनी जिम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं, मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोई सीट नहीं थी। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, गौर से सुनिएगा कि बलूचिस्तान बाप पार्टी ने कोई सीट जीती नहीं है, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें उनको मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेजात की नफ़ी कर रहा है, क्या ये बेईमानी नहीं है? अच्छा, अब इसमें ना जो नुक्ता फैसल सदीकी का है उसकी तरफ भी मैं भी आता हूँ, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई इसे दलील बनाकर अदालत के सामने पेश करे कि जनाब बाप पार्टी भी तो कोई नहीं जीती थी लेकिन उन्हें नशिस्तें दे दी गई, तो याद रखिएगा इसी फार्मूले पर बाकी जमातों को भी जो सीट्स हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि अदालत जो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर कोई गलती माजी में हुई तो उसको दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि काजी साहब आजकल यही कर रहे हैं, चाहे वो भुट्टो का केस हो या फिर माजी में जो कुछ होता रहा वो उसे नज़ीर बना रहे हैं जाते जाते। फैसल सदीकी का अहम नुक्ता मैं आपके सामने अब रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ये नुक्ता उठाया था चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक अक़लियत की मखसूस नशिस्तें वो नहीं लेंगे तो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। फैसल सदीकी ने इसका जवाब दिया कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम
کہ ہمارے فے نے کہا کہ ہمارے مینیفیسٹو میں ایسا کچھ نہیں ہے. فیصل صدیقی نے کہا کہ میں جمعیت علماء اسلام فے کا جو اقلیتوں کے حوالے سے مینیفیسٹو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور فیصل صدیقی نے جمعیت علماء اسلام کی دستاویز جو ہے وہ عدالت میں رکھی. اس کے بعد جو کیس کا فیصلہ ہے اسے محفوظ کر لیا گیا. مسئلہ سر یہاں پر یہ ہے قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں. قاضی صاحب نے جو کھیل شروع کیا ہے اس کی میں آپ کو ماضی میں کچھ لمحوں کے لیے لے کر جاؤں گا اور میں آپ کو یاد کراؤں گا. یہی قاضی صاحب کی عدالت تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان لائیو تھی. کچھ شخصیات عدالت میں پیش ہوتی ہیں. ایک بی بی آئی, انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی لڑنا چاہتی ہوں. غالباً شاید ان کا آمنہ نام تھا, آمنہ جنجوا. یو کین کریکٹ می ان دا کمنٹس اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. انہوں نے کہا جی میں فلاں جماعت سے ہوں. کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پنڈی سے ہوں. ایک دوسرے صاحب تھے, آپ لڑنا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل لڑنا چاہتا ہوں. پکی بات ہے؟ ہاں جی بالکل پکی بات ہے. تو اس طرح تو آپ کارروائی کرتے ہیں. کوئی دستاویز نہیں لیا گیا, کہاں گئے تھے, ثبوت پیش کریں نا. 6 لوگ عدالت میں پیش ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ کروڑوں عوام کھڑی ہے, آپ نے 2.5 کروڑ ووٹ تو ان کو ڈلتے ہوئے دیکھا, لیکن وہ لوگ جو گھروں میں سے نکل نہیں سکے اور جو پولنگ اسٹیشن پر بیٹھے کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے, جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, یہ ووٹ کروڑوں میں پڑا پاکستان تحریک انصاف کو. آپ نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. اور ویورز, پاکستان اگر میرے بس میں ہونا تو میں ان تمام ججز کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کروں, چونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے, چونکہ یہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی گئی, پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی گئی. آج فیصلے ہوتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں پر ٹیکس ڈالیں, آپ ٹیکس ڈال رہے ہیں. اکنامک ہٹمینز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کا شکار کر رہے ہیں فیصلوں کے ذریعے. پھر کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو 200 یونٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. پاجن پہلے تسی کیوں اعلان کیتا سی؟ یہ بی بی صاحبہ جو کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کاؤنٹر پر پہنچیں گے کہ آپ کا بل پنجاب حکومت نے ادا کر دیا. بی بی اب آپ پاکستان کی عوام کو جواب دیں, پنجاب کی عوام کو جواب دیں کہ ان کا بل مریم نواز نے نہیں اتارنا بلکہ اس گھر کے سربراہ نے اتارنا ہے جو تپتی دھوپ میں روزانہ اسی پریشانی میں سارا دن گزار دیتا ہے کہ بل زیادہ آئے گا, بجلی کم استعمال کریں. اور جو کاسٹ ہے نا پاکستان کے اندر یونٹ کی ایز کمپیئر ٹو دا ریجن, وہ 6 سے 7 روپے فی یونٹ پاکستان میں بجلی کے بل کی جو ہے یہ یونٹ جو ہے بجلی کا اس کی کاسٹ آتی ہے. لیکن ہم سے کتنے وصول کیے جاتے ہیں؟ تقریباً 65 روپے. سارے ٹیکسز ہیں ایز کمپیئر ٹو افغانستان, وہاں پر بھی جی کوئی 7-8 روپے کا ہے. بھارت کے اندر بھی اتنا ہی کچھ ریٹ ہے, لیکن بنگلہ دیش میں 14 روپے کے قریب ہے پاکستانی. لیکن پاکستان کے اندر یہ 65 روپے کا یونٹ ہے. یعنی باقی پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے قرضوں کی نظر ہو رہے ہیں. اور خیر قرضے انہوں نے اتارنے کوئی نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام سے پیسہ لیں گے, خزانے میں ڈالیں گے اور قرضہ آنے والی حکومت کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب جی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بات دوسری طرف نکل گئی. صحافی ہیں جی حسنات ملک صاحب, بہت ہی پاکستان سپریم کورٹ کے حوالے سے ٹویٹس بھی کرتے ہیں. انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور جو وائبز وہاں سے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ 13-0 سے بھی آ سکتا ہے, لیکن جو سماعت کا احوال ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ ججز واضح طور پر اختلافات ان کے اندر موجود ہیں. یعنی فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قاضی گروپ بھاری پڑ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے سوال اطہر ملا نے اٹھائے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے. اب فیصلے کے ساتھ کیا ہوں گے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, چونکہ یہ صرف کیس نہیں ہے, یہ جنگ ہے جی. اور اس جنگ کے اندر ہر پاکستانی اب چاہے بھی تو وہ اب اس کا اثر جو ہے ہر پاکستانی کے اوپر آئے گا. اس فیصلے کے بعد قانون سازی پر کافی اثر پڑے گا. حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں مل پائے گی, حکومت کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی, ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی آئینی ترمیم نہیں ہو پائے گی, اور کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی حمایت آپ کو لازمی درکار ہوگی. آرٹیکل 62-63 جو کہ اب نون لیگ پر تلوار لٹک رہی ہے, اگر بیان حلفی وہ دیں گے تو ہر صورت نااہل ہوں گے. اس ترمیم کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ نمبرز جو ہیں پورے کر رہے ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں جی کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم کی جائے جس کی مدد سے جو بھی ہائی کورٹ کا جج تنگ کر رہا ہو اسے کسی دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکے. یہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کی عدالتوں کے جو محافظ ہیں وہ کیا ہونے دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. ججز کو تو کہ سپورٹ میں بارز کو کھڑے ہو جانا چاہیے یار. آپ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا کہ یہ جو جس طرح عسکری ونگز ہوتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کے, اس طرح عدلیہ وکلا کے بھی ونگز ہیں ہر سیاسی جماعت کے. اور وہ کرتی کیا ہیں؟ ان کا کام ہے, ان کو ٹاسک دیا گیا پیسے کی بنیاد پہ کہ یار یہ پیسہ پڑا ہے, یہ آپ نے بار کو مینیج کرنا ہے, یہ آپ نے وکلا کو مینیج کرنا ہے, یہ آپ نے پولیٹیکل پریشر بنا کر جج کے خلاف جو ہے کارروائی کے لیے بیانات دینے. پاکستان میں سر ہم ہمیشہ ہی ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں.
میں نے کچھ 7-8 برس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ کی، تو ہم نے تو عدالتوں کے اندر یہی دیکھا. اعجاز چودھری صاحب جو لاہور کے چیف جسٹس بنے، میرے سامنے بنے. خواجہ شریف جن پر ان کے ایک ملازم نے حملہ کر دیا تھا اور ان کا جو چہرہ تھا اسے کافی نقصان بھی پہنچایا، ان کو میں نے چیف جسٹس بنتے دیکھا. میں نے جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی عدالت میں بھی اسی طرح معاملات دیکھے، اور میں نے ثاقب نثار کی عدالت بھی دیکھی. میں نے عمر عطا بندیال کی عدالت بھی لاہور ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے وہ بھی دیکھی. پھر شیخ احمد سعید صاحب کی عدالت کو بھی دیکھا. تو پاکستان کی عدالتی نظام کے اندر وہ ایک لاہور میں ہوتا یہ تھا کہ جس کا پلڑا بھاری ہے، چاہے تحریک انصاف ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز گروپ تھا، وہ کرتے کیا تھے کہ وہ عدالت کے سامنے ایک موقف احتجاج کی شکل میں پیش کرتے اور لوگوں کے خلاف اسی طرح کارروائی ہوتی. میں ویورز آپ کو نا خبر یہ بھی دے دوں کہ خاور مانیکا کی درخواست مسترد ہو گئی ہے جی، اور عدالت کا جلد رہائی کا عندیہ ہے. خاور مانیکا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی کہ 1 ماہ میں عدت جو کیس ہے اپیلوں پر فیصلے کا حکم نامہ واپس لیا جائے. آج اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جج جو ہیں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے خاور مانیکا کی درخواست کو مسترد کر دیا. سر یہ دنیا کا نا پہلا بھیکاری خاور مانیکا ہے. میں اسے بھیکاری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر جو آپ کا حق تھا نا، اگر آپ اس وقت بولتے تو وہ حق تھا، لیکن اب جو ہے یہ تہمت ہے. یہ فرق ہے سر، اس لیے میں نے آپ کو بھیکاری کہا، کیونکہ اس وقت اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کھڑے ہو جاتے، لیکن آج آپ نے اپنے اس حق کو تہمت میں تبدیل کر دیا ہے. اور آج جو عدت کیس کی اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے، خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے دیں، پھر سماعت کریں، یا پھر سپتمبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دیں. جج نے سپتمبر تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی، اور جج نے سماعت میں وقفہ کیا. جب ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اور خاور مانیکا کی درخواست مسترد ہو گئی تو پھر دوبارہ سے سماعت شروع ہوئی. سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے کہ بشرا بی بی نے بیان میں لکھا کہ رات 9:45 پر میرا 342 کا بیان کیوں ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ٹرائل اندھیرے میں ہوا اور آج اجالا ہے. خاص طور پر اس کیس میں قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. آپ کے سامنے یہ بھی کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جب سزا آپ نے دینی تھی تو رات کے وقت بھی عدالت لگی رہی. اب 10 دن دور بھاگا جا رہا ہے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو آج عدالت میں اٹھایا گیا. پھر جی، ملک میں شادی اور طلاق روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، مگر ایسا کیس کبھی نہیں آیا. میاں بیوی کا کیس اگر تھانے میں بھی آ جائے تو اسے ذاتی طور پر حل کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے. ایسے کیسز میں پروسیکیوشن نے صرف ملکی خزانہ ضائع کیا. سابق وزیر اعظم کے خلاف سب سے پہلے کرپشن ڈھونڈی جاتی ہے، وہ نہیں ملتی، تو اس کیس کی طرف یہ لوگ آ گئے. ایک بات کی تسلی تو ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی دوسری کرپشن وغیرہ نہیں ملی. جج صاحب اڈیالہ جیل کیا سننے گئے؟ کوئی دہشت گردی تھی، بلکہ ایک خاتون کی عدت کا دورانیہ سننے گئے. ایک پرائیویٹ شکایت سننے چلے گئے. اس میں ایسا کیا تھا؟ یعنی یہ کھیل ہے سر. وہ عدالت کو شاید سمجھ میں بات تو آ رہی ہے، لیکن اسے ثابت اب دلائل کے ذریعے کرنا ہے کہ یہ کھیل کھیلا گیا نا کہ آپ رسوا کریں. ٹیرین وائٹ کا کیس عمران خان کو رسوا کیا جائے. پھر آپ نے منشیات کا کیس یعنی الزام لگایا اور مریم نے کہا تھا کہ جو چیز ان کو چاہیے وہ جیل میں نہیں ملتی. تو سر ابھی تک تو وہ جیل کے اندر ہی ہیں. پھر یہ بھی پوچھا جائے کہ جو چیز ان کو چاہیے تھی اب وہ جیل میں کیسے مل رہی ہے؟ یا تو یہ بات جھوٹی ہے کہ ان کو نہیں مل رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت میں اب یہ کیس پی ٹی آئی کو لے کر جانا چاہیے. میں تو بہت پہلے سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا نا دیر کر دیتی ہے، اور اگر رانا ثناء اللہ کے بیان کو اٹھا کر لے جائیں کہ بیرونی فنڈنگ، اور پھر مریم کی بات کہ وہ جو چیز ان کو چاہیے وہ جیل میں نہیں ملتی، تو پھر ان کو نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ حد تک عزت کا جو قانون ہے انہی کے خلاف آپ استعمال کریں. اور پھر سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ خاور مانیکا کی جانب سے یہ دوسری شکایت تھی. پہلی شکایت حنیف نامی شخص کی طرف سے کی گئی جو بعد میں واپس لے لی گئی. اس پر جج صاحب نے کہا کہ یار آپ کو حنیف نامی بہت لوگ ٹکرتے ہیں. تو سلمان صفدر نے اس کا جواب دیا کہ خاور مانیکا کے گواہ کا نام لطیف تھا. تو اس پر عدالت میں جی کہہ کے لگے. اب میں آپ کو نا ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے اس پورے کیس کے اندر نا، خاور مانیکا کے 5 بچے ہیں، پوری فیملی، کوئی ایک بچہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا. اچھا، اون چودھری جو ہے وہ خاور مانیکا کا نہ بیٹا ہے نہ ہی منہ بولا بیٹا ہے، وہ ہے کون؟ اور پھر دوسرے جج نے کیس جو ہے وہ لیٹ سنا اور اس نقطے پر عدالت جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دے. اب یہ سماعت جو ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فیصلہ آتا ہے وہ عدالت کیا کرتی ہے. لیکن خبر یہ بھی ہے کہ خاور مانیکا نے پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کرنی ہے جی اسلام آباد کے، اور اوبیسلی
وہ ججوں کو بلائن کرنے کی کوشش کریں گے. خاور مانیکا نے جس طرح سے اس کیس کو دیکھا ہے جی اور ڈیل کیا, انہوں نے اپنے اوپر ایک کیچڑ اچھالا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ آپ نے الزام تراشی کی, اس میں نقصان نہ بشرا بی بی کا ہوا نہ عمران خان کا. اگر کسی کا نقصان ہوا ہے نا تو وہ خاور مانیکا آپ ہیں, اور آپ نے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو کیا انصاف ملے گا؟ چلیں ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ بشرا بی بی کو سزا ہو جائے گی, عمران خان کو جو سزا, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس سے پہلے آپ کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے, آپ اس معاملے کو عدالت میں لے کر جاتے تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن 5 سال کے بعد آپ کو یاد آیا تو اب آپ کے اوپر جو تہمت جس طرح سے آپ نے لگائی ہے, اس کا جواب آپ کو عدالت بھی دے گی. اور لوگوں کو تو باتیں جس طرح سے آپ کے خلاف ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور آپ اپنی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے اکثر بیانات بھی دیتے ہیں. تو اب اگر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو کیا کہیں گے؟ تو پریس کانفرنس میں آ کر عدالت میں آپ نے اوپر جو الزامات ہیں, جو آپ کا مدعا ہے, وہ تو ثابت نہیں کر سکے. تو پریس کانفرنس کے ذریعے جو پبلک اوپینین آپ بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ سے یہ کون کروا رہا ہے. ویورز, آپ کو نہ ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور میں نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ فون کے اوپر بات نہیں کرنی, خبردار کوئی سن رہا ہے. اب ISI کو کالز ریکارڈنگ کی اجازت دے دی گئی. اس سے پہلے بھی سر یہ ہوتا تھا, کال ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی, کال ٹریس بھی کریں کہاں سے آئی, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر. لیکن اب اسے ایک قانونی طور پر ایک اسے شیلٹر پرووائڈ کیا گیا ہے, چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ بڑی عدالت میں بھی جا سکتا تھا. اس لیے اب حکومت کی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے. حکومت نے پاکستانی قومی مفاد اور جرائم کے خدشات کے پیش نظر فوج کے خفیہ ادارے ISI کو فون کالز اور پیغامات انٹرسیپٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. اور کیبنٹ ڈوین کے ایک افسر نے اس نئی پیش رفت سے متعلق جو ہے وہ تصدیق کی اور یہ بتایا کہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا کہ حکومت نے ISI کے افسران کو یہ اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت جو ہے وہ دیا. یہ فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں اور جرائم کے خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق خفیہ ادارے کی جانب سے 18 یا اس سے زائد گریڈ کے افسران ہی کال ریکارڈ کرنے یا سننے کے عمل کے لیے نامزد کیے جائیں گے. اور اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وقت جی جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کیس کی سماعت کر رہے ہیں, اور اس کیس میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان میں ٹیلی کام کمپنیاں لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم نامی ایک مخصوص نظام کے تحت خفیہ اداروں کو صارفین کا ڈیٹا فراہم کرتی ہیں. بلکہ جب کسی بھی کمپنی نے لائسنس لینا ہو تو وہ سب سے پہلے کالز ریکارڈنگ کی اجازت دیتی ہے, اور اس طرح مشروط طور پر اسے لائسنس جاری ہوتا ہے. اب PTI کا جی اس کے اوپر رد عمل بھی آیا. پاکستان تحریک انصاف نے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے, اور عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ حساس ادارے کو کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے کل خود کال ٹریسنگ کی زد میں آئیں گے. اسی قانون کے ذریعے آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول اور مریم جیل جائیں گے. مریم نواز ماضی میں اس سے متعلق کیا کہتی رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میرا فون کیوں ٹیپ کیا گیا. کسی کو حق تھا کہ میری پرسنل بات چیت کو ٹیپ کرے, اسے میڈیا چینل کو کیوں دیا گیا؟ پاکستان کے کوئی بھی دو شہری نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں, اس کے لیے مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. اور اب وہی چیز جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب آپ کی بھی آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے ہو گئی جی, عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو کم از کم جی میں نے تو فون استعمال کرنا پاکستان میں بند کر دیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ دیگر جو آپ کے میڈیمز ہیں اس کے اوپر جائیں گے. زوم آپ کے پاس ہے, اسکائپ آپ کے پاس ہے, اس کے علاوہ بہت ساری دیگر ایپس ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کم از کم فون کے اوپر اب پاکستان میں کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اب محفوظ نہیں. اگر آپ نے اسے ایک قانونی شیلٹر پرووائڈ کر دیا تو سر گیم از اوور. اب تو آپ جو مرضی کریں, پہلے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, بابر ستار جیسے لوگ کھڑے ہو گئے, اب تو سریعام ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو دکھ ہوتا ہے جی پاکستان کے حالات کو دیکھ کر. اور کم از کم فون اب بگ رانگ نمبر ہے جی. فون کوئی استعمال نہ کرے. یو نیور نو کہ پاکستان کے اندر آپ کی گفتگو کو کس طرح جو استعمال کیا جائے. ملک کی مفاد کے لیے آپ کریں, دہشت گردوں کو پکڑیں, پاکستان کی سالمیت پہ جو دن رات محنت کر رہے ہیں اسے خراب کرنے کی, اس محنت کے خلاف کچھ محنت دکھائیں, ان لوگوں کو پکڑیں اور دہشت گردوں کو پکڑیں. لیکن عام آدمی, اور اسے آپ نے اختیار دے دیا کہ ISI جو مرضی کرے.
عدالت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اب قاضی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا نا, لیکن قاضی صاحب کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی جناب یہ ہمارا گھر ہے, یہ تمہارا گھر ہے, بیچ میں ایک بڑی سی دیوار ہے, نہ ہم تمہارے گھر میں آئیں گے نہ تم ہمارے گھر میں آؤ, اور یہی سیپریشن آف پاور ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.